بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اچھا جی، خطبہ چل رہا ہے نور و رضا کا بھی اور شرح مراقی بھی دونوں۔ تو بات پہنچی ہے ورسول النبی الکریم النبی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ فعیل بمعنی فاعل ہے یا نابا ان سے مشتق ہے تو بنے گا نبی ان۔ تو نابا ان کا معنی ہوتا ہے خبر، تو اب فعیل بمعنی فاعل، بمعنی فاعل کا مطلب ہے کہ فاعل والا معنی کرنا ہے۔ ایک ہے فعیل بمعنی مفعول، اب معنی ہوگا نبی، نبی ان کا مخبر، کیا خبر دینے والا، یہ کس کا معنی ہے؟ فاعل کا۔ تو چونکہ نبی جتنے بھی تشریف لائے ہیں وہ اللہ عز و جل کی طرف سے اللہ کی مخلوق کو خبر دیتے ہیں، کس کی؟ اللہ کی وحی کی۔ تو لہٰذا تو پھر یہ فاعل بمعنی فاعل نابا ان سے مشتق، یا یہ فعیل بمعنی مفعول ہے۔ کیا ہے؟ فعیل بمعنی مفعول ہے۔ یہ بھی ٹھیک ہے کیونکہ نبی مخبر بھی ہے، نبی مخبر بھی ہے۔ اللہ کی طرف سے مخبر ہے، مخلوق کے لیے مخبر ہے۔ اللہ سے خبر دیے جاتے ہیں، مخلوق کو خبر دینے والے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا ہفت اقسام سے کیا ہے، یہ محموز ہے محققین کے نزدیک ہے۔ نابا ان جی محموز اللام، ان میں سے سیب وے بھی ہیں اور یہی حق ہے، جیسا کہ قول کیا اس کا زمخشری نے، رضی وغیرہ ہمار۔ قال فی الصحاح میں کہا ہے نقل کرتے ہوئے سیب وے سے کہ مگر علماء نے چھوڑ دیا ہے حمزہ لفظ نبی میں، اب نبی یون جی پہ اس کو یا سے بدلایا ہے، جیسا کہ چھوڑا انہوں نے ذریت اور بریت میں اور خابیہ میں، یہاں بھی حمزے تھے یا سے بدلا دیے۔ مگر اہل مکہ جو ہیں وہ ان حروفوں میں حمزہ پڑھتے ہیں، یعنی ان کلمات میں، اور ان کے غیروں میں حمزہ نہیں پڑھتے، اور مخالفت کرتے ہیں مکہ والے عرب کی۔ اس میں یہ پہلے کی بات بتا رہے ہیں، ان تو سارے دیسی ہو گئے۔ اور مصباح میں یہ ہے کہ ابدال یعنی حمزے کو یا سے بدلانا، اور ادغام یہ لغت فاشیہ ہے۔ فاشیہ عام بھی عام لغت ہے کہ یہ نابا ان میں نبی ان کو حمزے کو یا سے بدلا کر ادغام کرنا یہ کثیر ہے۔ دوسرا قول یہ ہے، بعض نے کہا ہے کہ نبی مشتق ہے نبوتن سے۔ کس سے؟ نبوتن سے۔ تو پھر یہ بن گیا نبیون۔ کیا بن گیا؟ اور نبوتن کا معنی ہے رفعت۔ تو ہر نبی جو ہے وہ اپنی امت میں رفیع رتبہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ آپس میں رسولوں میں پھر فضیلتیں ہیں، سب سے افضل سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ہر نبی اپنی امت میں سب سے بلند ہوتا ہے جی، کیونکہ امت کو فیض ہی ان کو ماننے سے ملتا ہے جی۔ تو پھر کیا کیا، بن گیا نبی ون۔ اب وہ سیدن والے قانون کے تحت واو کو بنایا یا لے سب کے ہاں و سکون ہاں، تو واو یا سے بدل گئی، تو پھر اس کے بعد یا کا یا میں ادغام ہو گیا۔ اچھا جی، انبیاء کتنے ہیں؟
اس کے بارے میں ذرا دھیان سے بات سنیں اور پکائیں۔ روایت کی ابو داود نے مرفوعاً یہ بات کہ انبیاء 100,000 کتنے ہو گئے اور 24,000 ہیں، اور رسل ان میں سے 313 ہیں۔ حاشیہ لگا ہوا 3، یہ نیچے لکھا ہے موشی نے لم اجد ہو عند ابی داود، ابو داود میں مجھے یہ حدیث نہیں ملی، یہ پڑھیے۔ ہاں یہ اخرجہ نحوہ الحاکم فی المستدرک، ابن حبان، بہقی فی شعب، انہوں نے ذکر کیا تینوں نے۔ ابو داود میں بھی یہ نہیں ملی کہ کیا بھئی انبیاء 1,24,000 رسول ان میں سے، اور بعض حدیثوں میں ہے کہ انبیاء 1,000، بعض نے کہا ہے کہ 2,100,000 جی، اور 200 والی 1,000، 2,00,000 اور 24,000 ہے۔ سنیں، اس پر بھی موشی نے لکھا ہے کہ لم اجدہ المخرجون بہذا اللفظ، ان لفظوں کے ساتھ میں نے نہیں کسی کتاب میں دیکھا کہ جو نقل کی ہے۔ قال النصفی، اے جی گل پکانی دی اے دی، قال النصفی، یہ نصفی میمون بن محمد بن معبد ابو المعین نصفی مکحولی، امام زاہد عالم بارے، لہو کتاب التمہید لقواعد التوحید و کتاب التبصرہ فی الکلام، 508 میں ان کا وصال ہے، تاج التراجم حوالہ ہے۔ قال النصفی، علامہ نصفی نے بحر الکلام میں یہ کہا ہے، سلامتی اس مقام میں انبیاء کی گنتی میں یہ ہے کہ تو کہے آمنت باللہ، ایمان لایا میں اللہ کے ساتھ، اور ایمان لایا میں اس تمام کے ساتھ جو آیا ہے اللہ کی طرف سے، اس پر جو ارادہ کیا اللہ نے اس کے ساتھ، اللہ نے جو کچھ نازل کیا اس سے اللہ کی جو بھی مراد ہے، ہمیں سمجھ آئی ہے نا، مقطعات بھی اس میں داخل ہیں، میں وہ اللہ کی مراد کے مطابق ایمان لاتا ہوں، اور میں ایمان لاتا ہوں جمیع انبیاء اور رسل پر، ایمان لاتا ہوں حتیٰ کہ بس نام گنتی نہ بتائے کتنی ہے، کہ کتنے یہ نہ کہے، یہ وجہ، حتیٰ کہ نہ اعتقاد کر لے نبی اس کو جو نبی نہیں، یا اعتقاد یا جو ہے نا نہ اعتقاد کر لے نبی کو غیر نبی، کہ اگر 2,00,000 نے 1,00,000 آکھیے تو 1,00,000 دے انکار ہو گیا، تو اگر 1,00,000 نبی ہے تو 2,00,000 آکھاں گے تو 1,00,000 ویسے مان لے۔ اس واسطے جو اسلم طریقہ ہے علماء یہ جڑے 1,24,000 مقررین پکوایا ہے نا، اس گل نہیں سلامتی ہے بے کہ میں اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء و رسل پر ایمان لایا، آمنت باللہ و ملائکتہ اے بر رسول جی، تو ختم میں جو دعا مانگیا ضرور نہیں بھی نہ گنتی لو تو تاں ہی گھر والے کپڑے دیندے نے، تو انج بھی کہہ دیو نا کدے کہ یا اللہ کریم اس کلام کا ثواب آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذات والا شان تک پہنچا دے، آپ کے صدقے سے جملہ انبیاء کرام علیہ السلام کے ذوات قدسیہ تک ثواب پہنچا دے۔ یہ اج پکا لو تسی تے تساں تقریر وچ گنتی نہیں بیان کرتی، یا سارے جملہ انبیاء جملہ مرسلین اے لفظ، تاکہ نبی دا انکار نہ ہوئے تے غیر نبی نو نبی نہ منیا جائے۔ جس لئے گنتی بیان کرو گے جی اونے نہیں چوکھے نے تے انکار ہو گیا، تے جس کو تھوڑے نے تے کچھ غیرہ نو نبی مان لیا، تے دو میں گلہ خلاف شرع نے، سمجھ گئے ہو؟ ان غلط نو پکوا دیتی ہے۔ اچھا جی، قولہ الکریم، النبی الکریم، یہ فعیل بمعنی مفعل، بمعنی یعنی مکرم، یعنی اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
عزت دی آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری مخلوق پر، لہذا آپ مکرم ہوئے، لہذا حتیٰ کہ رؤساء الاربع من الملائکہ، یہ جو 4 فرشتے ہیں سرکار ان سے بھی افضل ہیں بالاتفاق، خلاف ہے واسطے ان کے جنہوں نے شذوذ صرف والا نہیں، شاذ ہر فن چ ہوندا ہے کہ عقیدے وچ نکل کے تے کہ نواں ٹوٹ کھڑا کرنا، ٹوٹ جاننا ہے پنجابی دا لفظ ہے جی، میں انگلینڈ تو نہیں آیا، یہ عقیدے وچ ایک نواں ٹوٹ کھڑا کرنا ہے، اینو آندے نے نشاز کیتا ہے، سن دے ہو فقہ دے مسئلے میں جڑا مفتبے قول چھڈ کے تے غیر مفتبے تے ٹل دینا، اے ٹوٹ کھڑا کرنا ہے جی۔ اچھا جی، تو شاذ معتزلیوں نے اور انہوں نے اجماع توڑا ہے کہ اجماع ہے کہ آقا حضور 4 فرشتوں سے، لیکن مشہور نے 4 فرشتے۔ اچھا جی، اور ایک معنی اور احتمال ہے یہ کہ ہو کریم بمعنی مکرم اسم فاعل، جی کہ سرکار اللہ کی نظر سے مکرم، ہماری نظر سے مکرم، اور کرم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر ہے، سرکار کا کرم بلکہ ان پہنچا ہے کمال اس کا، کرم کا کمال تو سرکار تک ہی پہنچا ہے دنیا اور آخرت میں۔ اللہ دی مخلوق وچوں سب تو زیادہ کریم تو جہاناں وچ کون نے؟ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، تے پھر سونیاں نال جوڑو نا او بھلا ہوئے۔ اچھا جی، ایسے سونے نبی جنہوں نے یہ فرمایا، القائل جو فرمانے والے ہیں، تعلم العلم، جی آگے لکھو بتعلموا لہ السکینۃ والحلم، او تے متن پر تھلے ذرا پڑھ دیا بھئی حاصل کرو علم، کہ کرو اور حاصل کرو علم کے لیے سکینہ اور حلم، سکون تے حلم بھی نال حاصل کرو، دین دا کام پڑھنا پڑھانا لوگاں دی تبلیغ یہ بغیر سکینہ تے علم تو نہیں ہوندی، یہ جڑے اج پاٹن سسٹم ہویا پیا نا وچوں پاٹ پاٹ کے مولوی پہ باہر نکلدے نے، اس واسطے کہ پھر وہ چونکہ ہویا کچھ نہیں۔ القائل تعلم العلم، اس میں برات استحلال ہے، جیسا کہ قول ابھی گزرا ہے فاحسنوا لذاتہ العبادۃ، برات استحلال یہ ہے بھی آگے جو کتاب آ رہی ہے وہ دینی مسئلے آ رہے ہیں، لہذا بھی یہ دین بھائی سیکھو، اے برات استحلال ہے خطبے میں ایسے لفظ لانے جن سے آنے والے مقصد کی طرف اشارہ ہو، تو آگے آ رہے ہیں مسئلے نماز روزے حج زکوٰۃ کے، تو لہذا ان کو سیکھو، سرکار یہ فرما رہے ہیں سارا دین سیکھو۔ وہ قول اس طرح پیچھے قول ہے وَحَافِظُوا شَرِيعَتَهُ۔ اچھا جی، علم اور معرفت یہ دونوں کا ایک ہی معنی ہے، دونوں کا ایک ہی معنی ہے، عالم اور عارف کا ایک ہی معنی ہے۔ سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کو عالم تو کہتے ہیں، عارف کہنا من ہے، پھر اس طرح فرق کیوں ہے؟ محض نہیں بولا جاتا اللہ تعالیٰ پر عارف بوجہ نہ وارد ہونے شرع شریف کے اس کے ساتھ، چونکہ اللہ تعالیٰ کے اسماء کے توقیفی شرع پر موقوف، تو شریعت میں عارف کا لفظ نہیں آیا، کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ، اس لیے نہیں بولیں گے۔ ہمارے ہاں اور عرف میں شریعت کے نام علم کا اور معرفت کا معنی ایک ہی ہے۔ اچھا جی، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے علم بہتر ہے عمل سے، دین کا ملاک، دین کی رونق، دین کی چس، دین کا سواد تقویٰ ہے۔ آگے یہ سمجھی کہ چس جڑی ہے نا سواد وہ کی برا ہے، خشکی نہیں، اور عالم وہ ہوتا ہے جو عمل کرتا ہے اپنے علم پر،
اوردہ الدیلمی فی الفردوس بماسور الخطاب من حدیث جابر رضی اللہ عنہ والہندی فی کنز الامات، یہ حدیث ایڈی چلو سرائی ہوتی. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ بے شک علم عمل قلیل مع العلم یہ نفع مند ہے. علم ہوئے عمل تھوڑا بھی ہو جائے تو کیے، اور بے شک عمل کثیر مع الجہل لا ينفع رواہ ابن عبد البر. یہ اے نا کہ علم کوئی نہیں نا، تینوں شیطان نے ان دے عمل وچ ہو جی بدعت و خرافات بارنیاں نے تے نالے مریداں بھی ڈبنا ہے تے حضرت صاحب بھی ڈبنا ہے تے سمجھن کے بھی بیڑا تردا پہ، لیکن تردا پانی دے تھلے پہ ہے. اے دیکھے وَإِنَّ الْعَمْلَ الْكَثِيرَ مَعَ الْجَهْلِ لَا يَنْفَعُ. پتہ جی کو نہیں کرنا کہ بھی ہن ایک بندہ 2 رکعت تہجد پڑھے، انہوں مسئلے پتہ نہیں رکوع سجود قعدہ ہر شے کیویں کری دیے. ایک بندہ جائز 12 رکعتاں پڑھدا ہے، نہ رکوع صحیح نہ سجدہ صحیح نہ لفظ صحیح. مولوی جی یہ 2 چنگے نے کہ 12 جڑے صحیح پڑھے نے وہ 12 جڑے سارے ٹوٹے بھجے تو منہ تے مارے جانے نے. اے گل دی جدو علم ہی نہیں تو انہوں پتا کی یہ کرنا کیویں. اس دور بھی والا لکھیا اور دو بلفظ، یہ بھی حکیم ترمذی نے جو نوادر الرسول میں ذکر کی ہے وہ یہ لفظ ہے کہ بے شک علم نفع دیتا ہے تجھ کو معہ قلیل العمل و کثیرہ، کہ علم ہو یہ نفع دے گا، خواہ علم کے ہوتے ہوئے عمل قلیل کرے یا کثیر کرے. وَإِنَّ الْجَهْلَ لَا يَنْفَعُكَ، جہالت تجھے نفع نہیں دے گی. معہ قلیل العمل ولا کثیرہ، خواہ عمل قلیل کرے یا کثیر کرے کوئی فائدہ نہیں. اور دوسرا ایک اور بھی لفظوں کے ساتھ ہے وہ یہ ہے کہ اِنَّ قَلِيلَ الْعَمَلِ يَنْفَعُ مَعَ الْعِلْمِ وَإِنَّ كَثِيرَ الْعَمَلِ لَا يَنْفَعُ مَعَ الْجَهْلِ. بعض نے سوال کیا لیکن وہ ابن عبد البر نے اس کو صحیح کہا ہے. اچھا جی، اور علم نفع اس کا متعدی ہے برخلاف عمل کے. عمل اپنے واسطے میں، علم دا نفع کیے آپ بھی فائدہ اٹھانا ہے تو دوجہ نوں بھی فائدہ اٹھانا. سنی جی گل ایشا بس. اور اعظم ادلہ سے بڑی دلیل کس پر علی شرف العلم کہ دینی علم دی کتنی عظمت ہے. کہتے نے دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالی نے بنایا ہے علماء کو تیسرے مرتبے میں اپنے بعد اپنے قول میں کہ گواہی دیتے ہیں اللہ اس بات کی کہ نہیں کوئی معبود مگر وہی، اور گواہی دیتے ہیں فرشتے اور گواہی دیتے ہیں علماء قائم بالقسط. ابھی تھوڑا مرتبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تیسرے مرتبے میں ذکر کیتا اپنے تو بعد جیڑی شاید گواہی اللہ دینا ہے فرمایا اسے شاید گواہی علماء دینا ہے کہ معبود صرف اللہ ہے، معبود صرف اللہ ہے. میں کل بھی اپنے آپ کو کہہ رہے سب زندگی گزر گئی ہے قرآن و حدیث نو سمجھنے والے پاسے اسی ٹرے ہی نہیں. اسی تو ٹرے ہیں بھی یہاں تقریر کا نقطہ کون سا ہے جو سناؤں گا تو بندے آشش کریں گے. صرف اتنے تک ہم پہنچے ہیں. ہم اس یہاں تک تو کوشش ہی نہیں کرتے کہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں. بزرگ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، ہم توجہ نہیں کرتے. دیکھیں یہ تیسرا مرتبہ اللہ نے رکھا ہے علماء کا، کتنا اونچا مقام ہے. بھائی دنیا میں بھرتی ہو کے تو عہدے علم دے لینا، وہ سکیل ہی بد دے لینا، تو جڑے اللہ رسول تانوں سچیاں تے پکیاں گلاں دتی ہیں دسیاں نے ایندے سن تسلی نہیں ہوندی ہے. وہ اولو العلم، یہ کون ہے؟ علماء. علم والا کون ہوتا ہے؟ عالم قائم بالقسط. سبحان اللہ. اور فرمایا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے، آپ نے فرمایا ہے
درجات العلماء فوق المومنین، مومنین تو جنت میں جائیں گے اور عالم نہیں ہیں، اور علماء جب جنت میں جائیں گے تو کتنے درجوں میں فرق ہوگا؟ 700 درجوں کے ساتھ، کتنے کے ساتھ؟ وہ فاصلہ جو 2 درجوں کے درمیان ہے 500 سال کا ہے، تو سب تو باجا 3500 سال، 35 سال نہیں، سفر کریے نا تو عالم اتنا اونچا ہوئے گا جنت میں جو دوسرے مومن نہ ہو۔ عبداللہ بن عباس، تو یہ جو قول ہوتے ہیں نا یہ حکمن مرفوع ہوتے ہیں، کیونکہ قیاس نال نہیں سمجھے جاندے، سنے ہوتے ہیں، سنیے گا۔ اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایدہ والا پہلی گل دا جڑی قوت القلوب ابو طالب مکی دی، اور امام غزالی نے احیاء العلوم میں ذکر کیا، یہ پہلا پڑھا قول۔ اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عالم کی فضیلت عابد پر، عابد عالم جو پڑھاتا نہیں صرف عملی زندگی میں مصروف ہو گئے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ مراد آپ نے ملا علی قاری صاحب بذات کی تھی اس حدیث کی، یہ تھے نہیں کی تھی مشکاہ شریف جاوید جی۔ عابد سے مراد ہے وہ جو عالم ہے لیکن پڑھاتا نہیں ہے، کتابیں نہیں لکھتا، وہ صرف عبادت پہ مصروف ہو گیا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اور دوسرا اس کا ساتھی جو پڑھ کر عمل بھی کر رہا ہے اور پڑھا رہا ہے، کتابیں لکھ رہا ہے، دین آگے پھیلا رہا ہے، یہ ہو گیا عالم۔ اب ان میں فرق سنیں، باقی جو پڑھا ہوا نہیں اس کی تو حیثیت ہی کیا ہے؟ سونے فرمایا کہ عالم کی فضیلت عابد پر جیسے میری فضیلت تمہارے ادنا پر۔ سونیا نے یہ نہیں فرمایا جیسے میری فضیلت جناب ابو بکر پر، جناب عمر پر، جناب عثمان پر، جناب علی پر، انج نہیں فرمایا جو تم میں سے ادنا ہے نا، جتنی میں محمد کو اس پر فضیلت ہے، وہ سرکار کو تو انبیاء پر جو فضیلت ہے وہ درجہ ہم بیان نہیں کر سکتے کتنا ہے، تو یہ ادنا پر جو سرکار کو فضیلت ہے مناسبت ہی کوئی نہیں، فرمایا اس عالم کو اس عابد پر اتنی فضیلت ہے۔ اے دیکھو امام غزالی حجت الاسلام نے فرمایا ہے، پس نظر کر مولوی انس تے حسنات کیسے بنایا علم کو مقارن نبوت کے درجے کے لیے۔ سونیا فرمایا جویں مینوں فضیلت ہے نا تواڈے ادنا ہوتے، ایویں عالم نو فضیلت ہے کندے ہوتے؟ عام مسلمان تے نہیں، نہیں عابد کیڑا عالم تھے، اس پر اتنی فضیلت ہے کوئی مناسبت ہی نہیں۔ وعنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے، علم حیات ہے اسلام کی۔ جی علم بھائی اسلام تاں ہی رہنے جی دینی علم رہنے تاں، جی دینی علم ہی کوئی نہ ہوئے تو اسلام دا کی پتہ لگنا ہے۔ اور ستون ہے ایمان کا کون؟ باقی دے بھی تو علم نہیں سمجھ ہونے جی ہاں بلا ہوئے۔ اور وہ بندہ جس نے سیکھا کوئی علم سے مراد ہوتے نہیں، دین دا کوئی مسئلہ، اتم اللہ پورا کر دیا اللہ نے اس کے لیے اس کے اجر کو۔ اور وہ بندہ جس نے علم سیکھا پس عمل کیا اس پر، علم دیتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ، علم اس شے کا وہ جو نہیں جانتا۔ اے شرح صدر کہ جب بندہ علم پڑھے اور اس پر عمل بھی کرے تو اب اللہ اس کو وہ علم عطا فرماتے ہیں جو اس کے پڑھنے میں نہیں آیا تھا، یعنی اس کو شرح صدر کی دولت میں۔ تو یہ کب ملتی ہے؟ کیا کرنے سے؟ پڑھ کر عمل۔ سمجھو یہ اخرج المتقی ہندی فی کنز العمال۔ اچھا جی،
اگلی حدیث. اور وہاں فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف یا ابراہیم انا علیم پسند کرتا ہوں میں علماء کو اور شہیدوں کے خون کو، پس ترجیح دی جائے گی علماء کی سیاہی کو شہداء کے خون پر. شہداء کے سن دے ہو شہیدان نے خون تے علماء نے جڑی سیاہی نال دین دیاں کتاباں لکھیاں تے سبق لکھے، اے سیاہی قیامت نو شہید دے خون نالوں وزنی. سمجھ گئے ہو؟ اے سیاہی وزنی ہوگی کیونکہ شہید دا خون تے اوتھے ایک تھاں تے ڈل گیا. اے نے جڑی سیاہی لائی ہے او سیاہی ہے نا جنہاں کو اسی فائدہ اٹھا رہے ہیں. او علامہ طہطاوی نے جڑی اس وقت سیاہی استعمال کیتی تے صدیاں بیت گئیاں تے اسی فائدے پہ اٹھانے ہاں. سمجھے ہو؟ تے اے بے سیاہی جڑی ہے نا بھی انہاں نال کی کرے گی؟ اے مداد کلمہ دی سیاہی پورا اے شہیدوں کی خون پر جو ہے نا دم شہید پر اس کو ترجیح دی ہے. یہ حدیث بھی متقی ہندی کنز العمال میں. اور وارد ہے یہ بات بھی کہ وزن کیا جائے گا قیامت والے دن علماء کے مداد کا، سیاہی کا، کلموں کا اور شہید کے خون کا. اچھا پیچھے نہ ہو، پیچھے رہ گئے اور میں ہو کے چلا گیا. اچھا وارد اور وارد ہے. اچھا اللہ تعالیٰ فرمایا احب کل علیم، میں ہر علم والے کو پسند کرتا ہوں. اور وارد ہے کہ شفاعت کریں گے انبیاء، پھر علماء، پھر شہداء. اخرج البہقی ابن ماجہ دہلوی فی الفردوس کہ یہ پہلے انبیاء شفاعت کریں گے سرکار کے بعد پھر شہداء. اور وارد ہے کہ وزن کیا جائے گا قیامت والے دن علماء کی مداد کا، سیاہی کا اور شہید کے خون کا، پس ترجیح پا جائے گی علماء کی سیاہی شہید کے خون پر. اور وارد ہے کہ جس نے فقاہت حاصل کی اللہ عز و جل کے دین میں، جن نے دین پڑھیا کافی ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ اس کے ہم کو، اوندا جڑی ساری ٹینشن ہے نا اللہ ختم کر دے گا. اور ہم ٹینشن ہوں انگریزی اور رزق دیں گے اللہ تعالیٰ اس کو اس جگہ سے کہ وہ گمان بھی نہیں کرے گا. جی اخرج ابو نعیم فی مسند ابی حنیفہ. پڑھی کہ جو بندہ دین میں فقاہت حاصل کرتا ہے اللہ عز و جل اس کے ہم کو کافی ہو جاتا ہے، اس کو پریشان نہیں ہونے دیتا، اور اللہ اس کو رزق وہاں سے پہنچاتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہے. اللہ انہوں پوکھ کو بچا لینا ہے. پیسے ہیں تامی خوش ہے، نہیں تامی خوش روپیہ ہے، تامی خوش کروڑ ہے، تامی خوش. یہ مطلب ہے جی چفا مارنے والا کام اللہ دے بدن جو ختم کر دیتا ہے. اور وارد ہے یہ بات کہ طالب العلم کون جب فوت ہو جائے حالانکہ وہ علم کی طلب میں ہے، ماتا شہیدن، جی ماتا شہیدن. اور بے شک جب نکلے اپنے گھر سے علم کی طلب کے لیے تو وہ اللہ کے راستے میں ہے حتیٰ کہ پڑھ کر لوٹ آئے. جی موشی لکھے ہیں دو حدیثاں نے دونوں اکٹھا کیتا ہے جی. ایک کے مسند بزار فی بحر الزخار، ایک ابن عبد البر نے جامع بیان العلم و فضلہ میں ذکر کیا ہے جی. انہیں وچ اے بھی لفظ نے حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو ذر سے روایت آتی مجھے ہے کہ اذا جاء الموت لطالب العلم وهو على هذه الحال، یعنی پڑھتا پیاسی
ماتا تے وہو شہیدن وہو شہید تے دوسری جے طبرانی موجم صغیر میں بزار میں حضرت انس بن مالک سے من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع. اگے جی اور روایت کی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی نے اپنی سند کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک طلب کرنا علم کا فریضہ ہے ہر مسلم پر. کس پر؟ ہر مسلم پر. اخرجہ ابن نعیم فی مسند ابی حنیفہ و ابن ماجہ والطبرانی فی المعجم الصغیر ابو یعلا فی المسند بزار فی البحر الزخار. اور وارد ہے اطلب العلم ولو بالسین. اطلب العلم کہ طلب کرو علم اگرچہ سی چین جانا پڑے. اس پر حاشیہ لگائے نکالا اس کو بہقی نے شعب الایمان میں حضرت انس کی حدیث سے اور کہا ہے کہ یہ حدیث متنہ مشہور و اسنادہ ضعیف وقد روی من اوجہ کلھا ضعیف اخرجہ البزار فی البحر الزخار وقال لیس لہذا الحدیث اصل وذکرہ ابن الجوزی فی الموضوعات. آج چین والا جگہ کتابوں موجود ہے. اچھا جی اور وارد ہے یہ حدیث بھی سنے جی البتہ یہ کہ صبح کرے تم انس بس سیکھے تم ایک باب علم سے ایک تو یہ بہتر ہے اس سے کہ پڑھے تو 100 رکھتے دین دا ایک باب پڑھے. مثلا موجودی سنتا کہ نہیں ہے ایک پاس ایک بندہ کی پڑھے اے بہتر ہے. اے بہتر ہے. اور ابن ماجہ میں اس طرح لفظ ہے سونے فرمایا یا بادر لَأَن تَغْدُوَ فَتَعَلَّمَ آیَةً مِّن کتاب اللہ کہ تو صبح جائے اور اللہ کی کتاب سے ایک آیت سیکھے. خیر اللہ کا من ان تصلی مئۃ رکعت اور بالا ان تغدو وہ قرآن پاک دے بارے چ ہے فتعلم بابا من العلم عمل به او لم یعلم کہ ایک علم کا باب سیکھے اس پر عمل کیا جائے یا نہ کیا جائے. تو فرمایا یہ صرف ایک باب سیکھنا عمل کرنا وہ تو بعد میں علیحدہ ثواب ہے نا. باب سیکھنا یہ خیر من ان تصلی الف رکعت یہ 1000 رکعت پڑھنے سے افضل ہے. یہ ابن ماجہ میں یہ حدیث ہے تفصیل کے ساتھ. ایک ایت صبح سیکھنی 100 رکعت پڑھنے کو اور ایک باب دین دا سیکھنا ایک بندہ جب بھی کہہ رہے 1000 رکعت نہیں پڑھ سکتا. اور وارد ہے کہ علم خزانے ہیں ان کی چابیاں سوال ہیں ان کی چابیاں سوال. خبردار پس سوال کرو تم پس بے شک اجر دیا جائے گا سوال کرنے میں 4 شخصوں کو ایک سائل کو ایک عالم کو ایک سننے والے کو ایک جو ان سے محبت کرنے والا ہے. جی ان 4 بندے نو ثواب ملے گا. ایک دے پڑھن اور 4 نو ثواب. اخرج ابو نعیم فی حلیۃ الاولیاء والخطیب بغدادی فی الفقیہ والمتفقہ کلاہما من حدیث حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ. سبحان اللہ. اچھا جی اور وارد ہے نہیں مناسب جاہل کے لیے یہ کہ چپ کر جائے اپنی جہالت پر جنہیں اسی سارے چپ کیتے ہیں. اور نہیں مناسب عالم کے لیے
یہ کہ وہ چپ کر جائے اپنے علم پر بلکہ اور پڑھے تے اگے پڑھائے. پاپا کو سمجھ آتی بھی ہے. اخرجہ الطبرانی فی المعجم الاوسط. لو جی مسئلہ سنو فقہ دا اور جان اس بات کو ہر علم کہ پہنچا جا سکتا پہنچا جاتا ہے اس کے سبب سے فرض عین کی طرف، پس حاصل کرنا اس علم کا فرض عین ہے. جس علم کے سبب سے کہاں تک پہنچا جاتا ہے اس علم کا حاصل کرنا بھی. جیسا کہ علم جو تعلق پکڑتا ہے اللہ کی معرفت کے ساتھ، اللہ کی معرفت یہ فرض عین ہے. تو جو علم یہاں تک پہنچائے وہ علم سیکھنا بھی. علم عقائد اور نماز کیا ہے؟ لہذا نماز کے مسئلے پڑھنے کس پر؟ ہر مسلمان پر یا کس پر؟ زکوٰۃ فرض عین ہے کہ نہیں؟ زکوٰۃ کے مسئلے سیکھنے، روزہ، حج، ان کے مسئلے سیکھنے، حلال حرام، بے حلال حرام جو ہے اس کا یہ فرض عین ہے کہ حلال کو استعمال کرنا، حرام سے بچنا ہے. تو پھر حلال حرام کے مسائل سیکھنے. اے سارے کاروبار جڑے نے تجارت اس تو پہلا پھر دینی مسئلے سیکھنے فرض عین نے کہ نہیں؟ تو فرض عین بندہ چڑھ کے بیٹھا ہو گئے گناہ کبیرہ ہے تو کوئی نہیں. کہ عارف و علم جس کے ذریعے فرض عین کا پتہ چلے وہ علم حاصل کرنا کیا کہ عارف و علم جس کے ذریعے. تو شریعت میں جتنے فرض عین ہیں ان کا علم ہر مسلمان پر کیا ہے؟ اور وہ شرعی کام کے پہنچا جائے اس تک، پہنچا جائے اس کے ذریعے فرض کفایہ تک، اس کا حاصل کرنا فرض کفایہ ہے. تمام اس کا الدر المختار کے خطبے میں ہے اور تعلیم المتعلم میں یہ سارا مسئلہ تفصیل سے بیان کیا گیا دلائل کے ساتھ. اچھا جی، وَتَعَلَّمُوا سونا حدیث پاک جلدی پیسی. وَتَعَلَّمُوا لَهُ السَّكِينَةَ وَالْحِلْمَ، یعنی سیکھو لِتَعْلِيمِهِ اپنی تعلیم کے لیے، اور یعنی پڑھانے کے لیے. تعلم پڑھنا، تعلیم پڑھانا، تعلم پڑھنا متعدد لازمی. فرمایا کہ اپنی تعلیم و تعلم کے لیے حاصل کرو سکینہ. کیا حاصل کرو؟ سکینہ. یہ کیا ہے؟ سکون الاعضاء والوقار. سکون الاعضاء والوقار یعنی بڑا مطمئن ہو کے پڑھو دھیان نال، پھر ساری زندگی مطمئن ہو کے دھیان نال پڑھاؤ. دھیان نال تو پتر تا پڑھانا ہے جی پہلے دھیان نال پڑھنا ہے. اچھا جی، والحلم، حلم کیا ہے؟ صفت راسخہ لا یستفز صاحبہ الغضب، یہ ایسی صفت ہے کہ نہیں غالب ہونے دیتی اپنے صاحب پر غضب کو. کہ جس میں حلم ہوتا ہے نا اس سے غصہ غالب نہیں ہو. اچھا جی، اور سنو اس کے متعلق فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محض علم تعلم کے ساتھ ہے. علم بس سیکھنا ہے تو علم ہونا ہے نا، کس تو بغیر ہی آ جانا ہے. علم لدنی والا کام ویسے نہیں ہوندا. علم لدنی علم حاصل کرنے تو بعد اللہ دے پاس ایک فیض دا نام جڑا ہن پڑھے ہے کہ جب علم حاصل کریں اور عمل کریں تو اللہ وہ دیتا ہے جو تم نے پڑھا نہیں ہے. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محض علم سیکھنے کے ساتھ ہے اور حلم تحلم کے ساتھ ہے. علم حوصلہ کرنے کے ساتھ. اور وہ بندہ جو اختیار کرتا ہے خیر کو، اس کو خیر دے دی جاتی ہے.
اور وہ بندہ جو بچتا ہے شر سے یوقا وہ شر سے بچا دیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے. سنیے گا. اچھا جی. اور فرمایا اتنا لفظ ہے نا یتخیر، اور لکھے دوسری حدیث میں لفظ ہے یتحرا، کہ جو بندہ بچتا ہے تحری کرتا ہے، تلاش کرتا ہے خیر کو. اور تحری تلاش کرنا، اور جب قبلے کی تحری کرنی، تو جو بندہ خیر کی تحری کرتا ہے تلاش کرتا ہے اللہ اس کو خیر دے دیتا ہے. اور فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طلب کرو علم، کیا کرو؟ اور طلب کرو علم کے ساتھ سکینہ اور حلم. سمجھا جی؟ علم کے ساتھ یہ بھی کیا؟ یہ بھی ساتھ تلاش کرو. لینو، نرم ہو جاؤ ان کے لیے، تعلمونا، جو سیکھنے والے ہیں، اور نرم ہو جاؤ ان کے لیے کہ سیکھو تم ان سے. استاد شاگرداں واسطے نرم ہو جائے، شاگرد استاداں واسطے نرم ہو جائے. یہ دوویں ایک دوجے نال پیار کر، دوویں سنی دے گل. لینو لمن تعلمون، ان کے لیے کہ سکھاؤ تم، اور ان کے لیے کہ سیکھو تم ان سے. یہ پہلے بھی طالب علماں واسطے نرم ہو جو، دوجا ہے کہ طالب علموں تسی جنہاں کولوں سیکھنا انہاں واسطے نرم ہو. تے تواڈے وچ انس ہونا چاہیے، کندے وچ استاد شاگرد وچ کوئی پیار ہونا چاہیے، کوئی شفقت ہونی چاہیے، دوواں دے وچ لٹ پڑا نہیں ہونا چاہیے. بے استاد میری خدمت کرایا تو شاگرد نریاں استاد نو غیبانہ گالاں کڈی رکھے، دوویں باچے نے. اور نہ ہو وہ تم جبابرۃ العلماء، یہ جابر قسم کے علماء نہ بننا، پس غالب آ جائے گی تمہاری جہالت تم پر. یہ انہیں گالاں کڈنیاں، یہ بھی کوئی تبلیغ ہے جی. بے کساج بھی گالاں کڈتے اس نے بندہ کہ میں دین بیان کر رہے ہیں، وہ گال تو ڈنگر نو کڈنی گناہ کبیرہ ہے جی. لعنت بھی صرف ان پر ہے جس میں شریعت میں لعنت موجود ہے. باقی تو حدیث سے اگر کسی پر لعنت بھیجے تو لعنت ادھر جاتی ہے، اگر وہ مستحق نہیں ہے تو لعنت زمین کی طرف جاتی ہے، زمین بھی انکار کرتی ہے، آسمان کی طرف جاتی ہے، آسمان انکار کرتا ہے. حدیث ہے شمال مشرق جنوب چاروں طرف لعنت پھرتی ہے، کوئی بھی اس کو قبول نہیں کرتا. فرمایا واپس اسی پر لعنت پڑتی ہے جن سے لعنت بھیجی ہے. حدیث کا باب پڑھے لعنت والا جان نکل جاتی بندے. اچھا جی وہ سمجھ آئی جی. یہ حدیث ہے اوردہ الدیلوی فی الفردوس بمحصول الخطاب من حدیث ابی ہریرہ واخرج البیہقی فی المدخل الی السنن الکبریٰ والآجری فی الشریعہ وعلی آلہ واصحابہ. دو چار باتیں اس کتاب میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. بہت حدیثیں نے نقل کی تھی، اس پڑھی ہیں یہ ساری نقل کی تھی کیونکہ کیا سے میں نے ان کتابوں سے اخذ کیا ہے. آکے سے کچھ بھی اپنی باتیں ہیں کن آکے سے علامہ طحطاوی نے بھول گئی گل پھر 3 کتابوں کا حوالہ دیتا ہے. ایک 2 شرح اور نے نور النظار دیا تو متعارف کرایا کہ ان سے میں نے اخذ کیا ہے، اور کچھ اللہ کا فضل ہے اور کتابوں سے حاصل کیا ہے. علماء کرام نے کوئی بات لکھی، انہوں نے قسم خدا کی نبی نے ہلا کے رکھ دیتا ہے. ابھی وہ چھٹا پارا آپ نے پڑھا نہیں ہے. کتا ہے نا، کتا کون یہ برتن میں منہ ڈالے تو اس میں مختلف حدیثیں ہیں کہ 3 مرتبہ دھوو، 7 مرتبہ دھوو، اور 7ویں مرتبہ مٹی ملو. یہ پڑھا پچھلے سال. لیکن چھٹے پارے میں تفصیل آئے گی کہ کتے کو آپ سکھائیں شکار کرنے کا طریقہ، مکلبین تعلمونہن، ان کو سکھائیں کس طرح
کہ آپ کتے کو شکار پر چھوڑیں، جب وہ تفصیل آ جائے گی ساری پڑھ لیں گے، شکار پر چھوڑیں، جب کتا شکار کے قریب پہنچے آپ اس کو آواز دے رک جا، بھائی کھڑا ہو جائے، شکار کو نہ پکڑے، اور جب شکار کو پکڑے تو اس کو دبوچ کے آپ کے لیے رکھے، خود کھائے نہ، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے دانت اس میں کھب جائیں اور تھوڑا سا خون نکل جائے کہیں سے بھی۔ اگر آپ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر کتا چھوڑیں ہرنی پر، تو کتے نے ہرنی کو پکڑا ہے، شکاری کتے نے ہرنی پکڑی ہے اور دانت اس میں اس کے کھب گئے اور خون نکل آیا ہے، اور آپ کے پہنچنے تک ہرنی مر گئی ہے، تو یہ ہرنی حلال ہے۔ یہ کیا ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ویسے کوئی کتا پکڑے تو نہیں۔ یہ دیکھو بات لکھی ہے وَمِن مَسَائِلِ الْفِقْهِ، علم کی فضیلت کہتے الحاق جرح القلب المعلم ونحوه وَكُلُّ جَارِحٍ بِدَرَجَةِ إِبَاحَةِ الْمُزَكِّي اختیارًا بِوَاسِطَةِ عِلْمِهِ بِخِلَافِ الْقَلْبِ الْجَاهِلِ۔ کہتے ہیں دیکھو علم کی اتنی فضیلت ہے کہ جاہل کتا اگر ہرنی پکڑے اور مر جائے تو یہ حرام ہے، عالم کتا جس کو سکھا دیا گیا ہے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر چھوڑے اور وہ ہرنی کو دبوچے اور مر جائے تو یہ ہرنی حلال ہے، کہتے ہیں یہ علم کی فضیلت ہے۔ کس کی؟ ایک گل کی تھی قسم ہلا کے رکھ دیتے ہیں، قرآن پاک کے جاوے کے چھٹے سے مارے کہ معلم کتا جن چیز جھوٹھی 7 واری دھونے دا بھی حکم حدیث پاک ہے، جدوں اے سکھ جائے، جدوں اینو علم آ جائے، بندے کو سکھ جائے تو ہون ایک قائم مقام مزکی دے دے۔ کن دے دے؟ مزکی جو چوری پھیرنے والا ہے، یہ اس کے قائم مقام ہو گیا ہے۔ چھٹے پارے جانے کی تفصیل صرف کتا ہی نہیں، تسی شیر، بھیڑیا، چیتا، کوئی شے سکھا لو، جن بھی ہے باندر جڑے اے مطلب شکار کرنے والے نے، تسی انہوں نے سکھا لو تو سارے دن اتنے آئے گا کہ ان کا شکار بسم اللہ پڑھ کر چھوڑے۔ اگر آپ وہاں زندہ مل گیا تو ذبح کریں، نہیں ہے تو وہ شکار حلال ہے۔ یہ علم کی فضیلت ہے۔ کس کی؟ حیران کن بات نہیں ہے جی۔ حالانکہ اس کا جھوٹا کیا ہے؟ نجس ہے۔ برتن 7 واری دھونا پیندا، شفافے دے نزدیک، ساڈے نزدیک 3 واری، 1 واری مٹی مارو، لیکن علم دی فضیلت ہے کہ وہ شکار نو دبوچے وچ دند کھب گئے نے تو تاں بھی شکار کی ہے حلال ہو گیا۔ اور انج بھی نہیں ہے گا کہ اونا گوشت کٹ کے سٹ دیو اے حرام ہے، یہ بھی نہیں ہے گا جی۔ ویسے وہ پڑھو گے اس کتاب میں آ جائے گا کہ ایک کتا اگر انہیں گوشت نو چک مارے ہے، اونا گوشت کٹ کے سٹ دیو باقی ٹھیک ہے، اے جنہیں چک مارے ہے ٹھیک ہے۔ اس واسطے اندھے کول علم ہے، اندھے کول خدا دے بندے کو سکھنے واسطے کمال کل مثال دیتے ہیں اللہ دی قسم۔ کہ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَحَلَّ صَيْدَ الْجَارِحَةِ النَّاجِسَةِ الْمُعَلَّمَةِ لِفَضْلِ عِلْمِهَا۔ اور حدیث پاک میں ہے علماء کی فضیلت میں کہ بخشش مانگتے ہیں علماء کے لیے، وہ جو آسمانوں میں ہیں، وہ جو زمین میں ہیں۔ بابا کہتے ہیں دیکھ بھائی، اس تو بڑا بھی کوئی منصب ہو سکتا ہے کہ بندہ زمین میں دین کا کام کر رہا ہو اور فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعا کر رہے ہو، اس سے بڑا بھی کوئی مقام ہے۔ اور ایک حدیث ہے موت قبیلۃ ایسار من موت عالم، پورا قبیلہ مر جائے جاہل اینا نقصان ہے جنہ قبیلے وچوں ایک عالم مر جائے تو نقصان ہے۔ اچھا جی، اگے وہ حدیثاں نے اے نا، ایک حدیث ہے بڑی لمبی، صرف تھوڑی جی کہ مجاہدن، امام مجاہد نے تلے لکھے ہے جی، یہ جڑے امام مجاہد نے جناب عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں تفسیر میں، لیکن جی عجب گل ہوئے وے وقد ماتا وہو ساجد، کہ امام مجاہد جب فوت ہوئے تھے سجدہ کر رہے تھے تو روح پرواز ہو گئی۔ سجدے کی حالت میں ان کی مجاہد حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں۔
شذرات الذہب سیر اعلام النبلا والآلام۔ اچھا جی، حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سرکار نے فرمایا کہ سألتو سوال کیا میں نے جبریل علیہ السلام سے ان ثواب العلماء، جبریل یہ بتا جو میری امت کے علماء ان کا ثواب کیا ہے۔ فقال، جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا محمد، اے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ان للہ تعالی مدینتن، بے شک اللہ تعالیٰ کے لیے ایک شہر ہے، ایک شہر تحت العرش، عرش کے نیچے، من مسکن ازفر، مسک ازفر کا، اور اس کے اندر پھر جن باغات ہیں، نہریں ہیں، اس شہر کے اندر 70,000 گھر ہیں، ایک موتی سے بنے ہوئے، لمبائی ہر گھر کی 1000 فرسخ ہے، چوڑائی اس کی 1000 فرسخ ہے، ایک فرسخ جڑا 3 میل دا ہوندا ہے، ہر گھر میں 1000 زاویہ ہے، ہر کونے میں 1000 تخت ہیں، ہر تخت سے دوسرے تخت تک 1000 ذراع کا فاصلہ ہے، ہر تخت پر 70 بستر ہیں، 1000 بستر ہیں، ہر بستر پر 1000 حوریں ہیں، اور ہر ایک پر 70 حلے ہیں۔ اس طرح یہ لمبی حدیث ہے کہ علماء کے لیے عرش کے نیچے ایک علیحدہ شہر ہے، مدینہ العلماء۔ کیا اجے مر نہیں گئے ہو ذہنوں، ہو سکتا ہے مر گیا ہوں تو پھر ایسی ٹپکت ہاتھوں نکل گیا، سمجھ دے اگے چل کے اس حدیث آخر تے لکھے ہے کہ قال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل علیہ السلام عرض کی تھی سونیو ھذا الثواب للعلماء وافضل من ھذا، اور اس تو میں افضل، اس تو میں افضل، اور کیا یا رسول اللہ، وعلی باب المدینہ ملک قائم، اس شہر کے دروازے پر اللہ نے ایک فرشتہ بٹھایا ہوا ہے، جنادی کل یومن، جو ندا دیتا ہے ہر روز، الا من زار عالما فقد زار نبیا، خبردار جس نے عالم تو مراد شرعی عالم، کہ فرمایا کہ جس نے کسی عالم کی زیارت کی تحقیق اس نے نبی کی زیارت کر، خبردار من زار نبیا فلہ الجنہ، جس نے نبی کی زیارت کی اس کے لیے جنت، سغرے کبرے جوڑو۔ اور وہ اعلان کرتا الا من نظر الی وجہ العالم، خبردار جس نے نظر کی عالم کے چہرے کی طرف، فقد نظر الی وجہ محمد علیہ السلام، گویا اس نے سرکار کا چہرہ دیکھا، یہ سرکار کا وارث ہے۔ اور الا من نظر الی وجہ محمد، خبردار جس نے سرکار کا چہرہ دیکھا، فقد نظر الی اللہ، گویا اس نے اللہ کو دیکھا۔ ومن نظر الی اللہ تعالی فلہ الجنہ وحرم جسدہ علی النار۔ جی لمبی حدیث ہے علماء کی شان میں، وہ تو فرشتہ بعد ندامت دے رہے اور لوگوں علماء دی زیارت